زیادہ سوچو نہیں، بلکہ زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، کیونکہ مسائل و مشکلات زیادہ سوچنے سے نہیں بلکہ زیادہ استغفار سے آسان ہوتے ہیں۔ صرف پیسے کا ہونا رزق نہیں ہے، نیک اولاد، اچھا اخلاق اور مخلص دوست بھی رزق میں شامل ہیں۔ انسان کو یہ تین خوف رہتے ہیں۔ پہلا، موت کا خوف۔ اللہ فرماتا ہے، زندگی اور موت میرے ہی ہاتھ میں ہے، بیماری اور موت سے مت ڈرو۔ دوسرا خوف، کوئی مجھے ذلیل نہ کر دے۔ اللہ فرماتا ہے، عزت اور ذلت صرف میرے ہی ہاتھ میں ہے، اس لیے بالکل نہ گھبرائیں۔ تیسرا خوف، رزق کی وجہ سے پریشان ہونا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ساری دنیا کو رزق پہنچانے کا ذمہ میرا ہی ہے، اس لیے رزق کے لیے پریشان نہ ہوں۔ اگر تمہیں لگے کہ تمہارا امتحان لیا جا رہا ہے تو خوش ہو جاؤ کہ تم اس قابل سمجھے گئے ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں امتحان عاشق کا لیا جاتا ہے، منافق کا نہیں۔ بندہ جس وقت گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 4 احسان فرماتا ہے۔ پہلا، نہیں بند کرتا رزق کو۔ دوسرا، نہیں ظاہر کرتا گناہ کو۔ تیسرا، نہیں موقوف کرتا تندرستی کو۔ چوتھا، نہیں عذاب کرتا فی الحال۔ مرد کی غیرت کا اندازہ اس کی عورت کے لباس اور پردے سے لگایا جاتا ہے۔ بے پردہ عورت بے غیرت مرد کی نشانی ہے۔ ایک بے پردہ عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے جائے گی: بھائی، باپ، شوہر، بیٹا۔ اگر کوئی تم سے کچھ مانگے تو ہنس کے دے دیا کرو اور شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دینے والا پیدا کیا ہے، مانگنے والا نہیں۔ کسی کا حق کھا کر انسان دنیا میں تو خوش رہ سکتا ہے، لیکن روز محشر وہی اس کے گلے کا طوق ہوگا۔ والدین کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اگر ان سے غلط فیصلے ہو بھی جائیں تو ان کی نیت صاف ہوتی ہے اور انہی کی دعاؤں سے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، روز محشر سب سے سخت حساب حقوق العباد کا ہوگا۔ اپنی وجہ سے کسی کو یہ کہنے کی نوبت نہ آنے دیں کہ میں اپنا مقدمہ اللہ کے یہاں پیش کرتا ہوں۔ یاد رکھیں، کسی کے یہ کہنے سے پہلے اپنا معاملہ سلجھا لیجئے گا، کیونکہ اس رب کے یہاں نہ جج بکتے ہیں، نہ ہی گواہ خرید فروخت کیے جا سکتے ہیں، اور نہ ہی وکیل، کیونکہ اللہ خود گواہ، خود ہی جج اور خود ہی وکیل ہے۔ انسان کو سب سے زیادہ محبوب جوانی ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں اگر نماز پڑھنے، تسبیح پڑھنے اور عبادت کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو کیا پتا کہ بڑھاپا ہی نصیب نہ ہو، کیونکہ بوڑھا شیر بھی شکار کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا ہے تو جوانی سے ہی شروع کرو، کیا پتا آگے موقع ملے نہ ملے۔ خدا کی مدد چاہتے ہو تو بندوں کی مدد کرو، خدا سے آسانیاں چاہتے ہو تو بندوں کو آسانیاں دو، خدا سے نرمی چاہتے ہو تو بندوں سے نرمی کرو، خدا کی محبت چاہتے ہو تو بندوں سے محبت کرو، خدا کی جنت چاہتے ہو تو بندوں کی زندگی جہنم بنانا چھوڑ دیں۔ یہی دین کا خلاصہ ہے۔ اپنے بچوں کو جیب خرچ سے کچھ حصہ صدقہ کرنے کی تربیت دیں، تاکہ عمر بھر کے لیے انہیں اپنی آمدن کا کچھ حصہ صدقہ کرنے کی عادت پڑ جائے اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جو تمہارے 99 اچھے کاموں کو چھوڑ کر تمہاری ایک غلطی پکڑ لے، وہ انسان ہے، اور جو تمہاری 99 غلطیوں کو معاف کر کے تمہارے ایک نیک عمل کو بھی قبول کرے، وہ رحمان ہے۔
وہ اللہ ہے۔ اپنے لیے اور اپنوں کے لیے صرف رزق حلال ہی کا انتظام کریں۔ کہیں زندگی آسان بناتے بناتے موت نہ مشکل بن جائے۔ غور و فکر کیجئے۔ منافق کی یاری، بزدل کی دوستی، بے غیرت کی رشتہ داری اور کمظرف کی دشمنی سے اللہ ہر غیرت مند انسان کو محفوظ رکھے۔ اس دن تم نہاؤ گے نہیں بلکہ نہلائے جاؤ گے۔ اس دن تم پہنو گے نہیں پہنائے جاؤ گے۔ اس دن تم مسجد جاؤ گے نہیں تمہیں لے جایا جائے گا۔ اس دن تم نماز پڑھو گے نہیں تمہاری نماز پڑھی جائے گی۔ اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، اس دن سے ڈرو، اور اس دن کوئی کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ ذرا سوچیں اس سے پہلے کہ سوچنے کی مہلت بھی ختم ہو جائے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتیں، بلکہ کچھ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں جتنی بھی قوموں کی تباہی کا ذکر ہے، ان میں سے ایک بھی قوم کی تباہی کی وجہ روزہ، حج، زکوٰۃ چھوڑنا نہیں تھی، بلکہ کم تولنا، رشوت ستانی، انصاف نہ کرنا، کسی کا حق کھانا، ملاوٹ کرنا، کسی کو ناحق قتل کرنا تھا۔ اگر سادہ الفاظ میں کہوں تو معاملہ حقوق العباد کا تھا۔ ان تین طرح کی عورتوں کو دیکھ کر اللہ تعالی مسکراتے ہیں۔ پہلی خوبی ہے عورت کا پردہ، جسے دیکھ اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں۔ دوسری خوبی ہے کہ عورت اپنے شوہر سے بے انتہا محبت کرے، جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تیسری خوبی ہے اللہ کے سامنے قرآن کی تلاوت اور نماز پڑھنے والی عورت اللہ کو بہت پسند ہے۔ دل گھبرائے تو بات کر لیا کریں اللہ تعالی سے، پریشان نہ ہوا کریں، وضو کریں، جائے نماز اٹھائیں اور رب سے رابطہ کریں، دو جہانوں کے رب سے بات کریں، اپنا دل ہلکا کریں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی۔ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اس سے نہیں جس نے ہم کو بنایا ہے۔ درود شریف کی اجازت دی ہی اسے جاتی ہے جسے معاف کرنا ہو۔ درود شریف پڑھنے والا خاص توجہ میں رکھا جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے لیے وہی حالت ہونی چاہیے جو حالت نماز میں ہوتی ہے۔ درود شریف پڑھتے پڑھتے اگر آنکھوں میں آنسو آ جائیں، رقت طاری ہو جائے، تو سمجھو جواب آ گیا۔ درود شریف کے اثرات نسلوں تک پہنچتے ہیں۔ خدا کرے کیفیت نصیب ہو جائے۔